بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کربلا 10 محرم الحرام اس مقام کا نام ہے جہاں اسلام زندہ ہوا تھا، اہل بیت شہید ہوئے تھے۔ جناب علی اکبر کی شہادت کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنے دلوں کو تھام کر یہ واقعہ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی اکبر کی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے لحاظ سے کافی حسن الوجہ، خوبصورت اور انتہائی شیرین زبان اور پرکشش تھے۔ آپ صورت، سیرت، حسن خلق اور تمام صفات حسنہ میں شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جس کسی نے پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا، وہ اگر دور سے حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتا تو گمان کرتا کہ خود پیغمبر اسلام آ رہے ہیں۔ اسی طرح شجاعت اور بہادری اپنے دادا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے وراثت میں حاصل کی، اور جامع کمالات اور خصوصیات کے مالک تھے۔ جناب علی اکبر شکل و صورت اور رفتار و کردار میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ آپ کے اخلاق اور چال چلن کو دیکھ کر لوگوں کو نبی کریم یاد آ جاتے، اور جب بھی خاندان اہل بیت کے افراد اور اہل مدینہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو حضرت علی اکبر کا دیدار فرماتے۔ جناب حضرت علی اکبر نے اپنے دادا حضرت امام علی ابن ابی طالب کے مکتب اور اپنے والد امام حسین کے دامن شفقت میں مدینہ اور اسی طرح شہر مقدس کوفہ اور مسجد مقدس کوفہ میں تربیت حاصل کر کے رشد و کمال کے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق تربیت کی تھی، اور تمام معارف اسلامی، سیاسی اور اجتماعی فرائض وغیرہ دل سے کرنے میں نہایت کوشش کی، جس کے تمام دوست و دشمن سب معترف تھے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ان تمام کمالات کو میدان کربلا میں نہایت مؤثر طریقے سے اپنا کردار نبھایا، اور دشمن کے ساتھ شدید جنگ کرتے رہے، اور آپ نے اپنی آخری سانس تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ مارکہ حق و باطل میں عاشور کے دن یزید کے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کے دوران حضرت علی اکبر اپنے ہاشمی ہونے اور اہل بیت کے ساتھ نسبت رکھنے عاشور کے دن بنی ہاشم کا پہلا شہید حضرت علی اکبر تھے۔ آپ عالم، پرہیزگار، رشید اور شجاع جوان تھے، اور انسانی کمالات اور اخلاقی صفات کے عظیم درجہ پر فائز تھے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب امام مظلوم کربلا نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو ایک مخصوص مؤذن کا انتخاب فرمایا، لیکن جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا تو آخری مؤذن علی اکبر کو منتخب فرمایا۔ یہ آپ کے بلند و رفیع درجات ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بس اسی لیے آپ کے زیارت نامہ میں وارد ہوا ہے: اسلام سلام ہو آپ پر، اے صادق و پرہیزگار، اے پاک و پاکیزہ انسان، اے اللہ کے مقرب دوست۔ کتنا عظیم ہے آپ کا مقام، اور کتنی عظمت سے آپ کی بارگاہ میں لوٹ آئے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے راہ حق میں آپ کی مجاہدات کی قدردانی کی اور اجر و پاداش میں اضافہ کیا، اور آپ کو بلند و مقام عنایت فرمایا اور بہشت کے اونچے درجات پر فیض فرمایا، جیسا کہ خدا نے پہلے سے آپ پر احسان کیا، اور آپ کو اہل بیت میں سے جناب علی اکبر کربلا کی تحریک میں اپنے بابا کے قدم با قدم رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مقام قصر بنی مقاتل پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ رات کے کسی پہر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو زبان پر کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون جاری تھا۔ جناب علی اکبر نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کوئی سوار یہ کہہ رہا تھا، یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں بیٹا؟ کہا، جب ہم حق پر ہیں تو راہ خدا میں مرنے سے کوئی خوف نہیں۔ مشہور ہے کہ بنی ہاشم میں سے پہلے میدان کربلا میں جانے والے جناب علی اکبر ہیں۔ جناب علی اکبر کا میدان میں جانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل حرم کے لیے بہت سخت تھا، کٹھن تھا، لیکن آپ کے جذبہ ایثار اور راہ اسلام میں
فداکاری کا مظاہرہ میدان میں جائے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب جناب علی اکبر میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مایوسی کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے تھے، اور آپ کے رخسار مبارک پر آنسو کا سیلاب جاری تھا، اور فرمایا یا باری تعالی تو گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کی طرف اس جوان کو بھیجا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ ہم جب بھی تیرے پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو علی اکبر کے چہرے کا دیدار کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قوم کو بد دعا کی اور فرمایا پروردگار زمین کی برکات ان سے چھین لے اور ان کی چند روزہ زندگی میں ان کے درمیان تفرقہ پیدا کر دے، اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جان پر ڈال دے، اور ان حکمرانوں کو ان سے راضی نہ کر، اس لیے کہ اس گروہ نے ہمیں دعوت دی کہ ہماری نصرت کریں گے لیکن ہمارے مقابلہ میں جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر سعد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ابن سعد، خدا تمہاری نسل کو ختم کر دے اور تمہارے کام میں کامیابی نہ ہو، اور ایسے کو تمہارے اوپر مسلط کرے جو بستر پر تمہارا سر کاٹ دے، جس طریقے سے تم نے ہمارے ساتھ رشتہ کو کاٹا ہے اور ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کا خیال نہیں کیا۔ اس کے بعد خوبصورت آواز میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر منتخب کیا ہے، اس حال میں کہ یہ ایسی ذریت ہے جو بعض کی نسل میں سے بعض ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جناب علی نے اپنے بابا سے اجازت طلب کی اہل حرم کو الوداع کریں اور میدان کی طرف روانہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی، اہل حرم سے الوداع ہوئے۔ تاریخ خاموش ہے کہ جناب علی اکبر بیویوں سے کیسے رخصت ہوئے، مگر میرا تصور یہ کہتا ہے کہ ایک کڑیل جوان کو مقتل میں جانے کے لیے ماؤں بہنوں نے کیسے رخصت کیا ہوگا۔ پھوپھی جناب زینب نے 18 سال جیسے اپنی آغوش میں پالا، اسے کیسے رخصت کیا۔ جناب لیلا نے اپنے بیٹے کی رخصتی کے وقت کیسے اسے باہوں میں لیا ہوگا، اور بہن سکینہ نے بھائی کو قتل گاہ بھیجے ہوئے کیسے الوداع کیا ہوگا۔ یہ ایسا منظر ہے جسے الفاظ کے کالم میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ ہر باپ، ماں اور بہن اس کا بخوبی تصور کر سکتے ہیں اور اپنے احساسات کے دائرے میں اس کی منظر کشی کر سکتے ہیں۔ آخرکار جناب علی اکبر خیموں سے رخصت ہوئے اور میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ اس حال میں فرما رہے تھے میں علی حسین بن علی کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اس قدر نیزہ سے تمہارے اوپر وار کروں گا کہ میرا نیزہ ٹیڑھا ہو جائے گا، اور اس قدر تلوار سے تمہاری گردنیں ماروں گا کہ کند ہو جائے، تاکہ اپنے بابا کا دفاع کر سکوں۔ ایسی تلوار چلاؤں گا جیسے بنی ہاشم اور عرب کا جوان چلاتا ہے۔ خدا کی قسم اے ناپاک کے بیٹے، تم ہمارے درمیان حکم نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے شجاعانہ حملوں کے ساتھ دشمن کے صفوں کو چیر دیا اور ان کی چیخوں کو بلند کر دیا۔ نقل ہوا کہ جناب علی اکبر نے سب سے پہلے حملہ میں 120 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جناب علی اکبر میدان میں بہادری سے حملہ کرتے ہو اور پھر کلمات پڑھتے جس کا مفہوم یہ ہے جنگ کے حقائق آشکار ہو گئے۔ اس کے بعد سچے شہد اور گواہ ظاہر ہوئے۔ اس خدا کی قسم جو عرش کا پیدا کرنے والا ہے، میں تمہارے لشکر سے دور نہیں ہوں گا جب تک کہ تلواریں غلاف میں نہ چلی جائیں۔ آپ نے سخت اور لاجواب جنگ کی اور 80 لوگوں کو مزید ہلاک کر دیا، اور آخر کار منقذ بن مزہ عبدی کی کڑی ضرب کار آمد ثابت ہوئی۔ دشمنوں نے چاروں اطراف میں حملہ ڈال دیا اور اسلام کا مجاہد گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا علی اکبر گھوڑے سے نیچے گر گئے ہیں، آپ میدان کی طرف دوڑ پڑے اور جناب علی اکبر کے بدن کے کنارے بیٹھ گئے، اپنا
چہرہ مبارک آپ کے چہرے پر رکھ کر اور کہا خدا نابود کرے اس قوم کو جس نے آپ کو قتل کیا۔ کس چیز نے حریم خدا اور پیغمبر کو توڑنے کی جرت دی؟ اے بیٹا اب آپ کے بعد تف ہو اس دنیا پر۔ جناب علی اکبر کی شخصیت کو سلام ہو، آپ پر اے شہید اول اولاد ابراہیم کی بہترین ذریت میں سے ہمارا اسلام ہو اس عظیم شہید پر جس کی شہادت نے بے جان اسلام میں نئی روح پھونک دی اور جس کے مصائب و آلام پر زمین و آسمان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات نے گریہ کیا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اس جہنمی یزید کو تو لعنت بھیجتے ہیں جو زندہ یزید پاکستان پر قابض ہیں، ان کا کیا؟ کب علی اکبر کی پیروی کرنے والا کوئی آئے گا، پاکستان کو آزاد کرائے گا؟ پاکستان کو دعا ہے ہم بھی دیکھیں آزاد اپنے پاکستان کو جس بنا پر بنایا گیا تھا پاکستان کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سب مسلمانوں کا اللہ رب العزت حامی و ناصر ہو، آمین۔